اگلے چند دنوں کے ہفتوں میں ہم ان کے پاس پہنچ جائیں گے اور ہم ان کو بتا دیں گے کہ ان کی انکم کتنی ہے اور ان کا ٹیکس کتنا بنتا ہے۔ ابھی ہمیں نوٹسز دینے کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ ہمارے پاس ڈیٹا ہوگا۔ ہم نے وہ ڈیٹا اکٹھا کر لیا اور ملینز آف ٹیکس پیئرس کا وہ ڈیٹا اکٹھا کر لیا۔ اب انشاءاللہ ڈیٹے کے ساتھ ہم جائیں گے اور پھر ان کو کہیں گے یہ اپنا دیکھ لیں، یہ آپ کی ایک قسم سے ہم نے آپ کی ٹیکس ریٹرن بنا دی ہے۔ اگر آپ کے خیال میں اس میں کوئی غلطی ہے تو پینل آف آڈیٹرز ہم ان کو پرووائڈ کر دیں گے جو پرائیویٹ سیکٹر سے ہوں، اور ہم کہیں گے آپ ان کو کنسلٹ کر لیں اور دیکھ لیں کہ یہ واقعی صحیح ہے یا نہیں ہے۔ بیکاز میں نے جیسے وعدہ کیا تھا ہراسمنٹ نہیں کریں گے، ہم ان کو کہیں گے آپ دیکھ لیں، چیک کر لیں، اور اس کے بعد اگر پھر بھی آپ نہیں دیں گے تو لا ول ٹیک اٹس اون کورس۔ اب لوگوں کو میں نے بالکل یہ خوشخبری اس لیے سنا رہا ہوں کہ یہ ہم ان تک پہنچ چکے ہیں۔ اب صرف یہ ہے کہ ہم نے وہ سوئچ کو آن کرنا ہے۔ تو اب جس نے ٹیکس دینا اس کو میں یہ ایک قسم سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ ہمارے ادھر پہنچنے سے پہلے ان کو چاہیے کہ اپنے ٹیکس دینا شروع کر دیں، اور یہ نہیں ہے کہ ہم مفروضوں پہ ان سے بات کریں گے، ہم کنکریٹ ڈیٹا دیں گے کہ ان کے بینک اکاؤنٹس میں پیسے کتنے انہوں نے اپنے یوٹیلیٹی بلز میں پیسے دیے، کتنا ٹریول پہ پیسے خرچ کیے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی جو ذمہ داری ہے اس کو پورا کریں اور یہ اپنے ٹیکس دینا شروع کر دیں۔ ہم اس طرح کی جو سہولت ہے وہ دیتے رہیں گے، ایز آف ڈوئنگ بزنس کرتے رہیں گے۔ ریٹیل میں 18 ٹریلین کی سیل ہے، 3.5 سے 4 ٹریلین ہم کیپچر کرتے ہیں، باقی 14 ٹریلین جو ہے وہ غائب ہو جاتا ہے۔ یہ جو نیا ہم بل لے کے آئے ہیں منی بل، یہ پیسہ اکٹھے کرنے میں نہیں ہے۔ آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے کہ 343 بلین روپے کا یہ جو بل ہے، اس میں سے 120 بلین تو مشینری کیپٹل گڈز پہ، 160 بلین وہ فارماسیوٹیکل۔ یہ دونوں چیزوں کو ریفنڈیبل ہے اور ایڈجسٹیبل ہے۔ اس کا مطلب ہمیں ٹیکس نہیں چاہیے، ہم صرف چاہتے ہیں کہ ڈاکومنٹیشن، کہ آپ یہ کہہ لیں کہ ہم نے یہ امپورٹ کیا یا ہم نے یہ پروڈیوس کیا، اور پھر یہ آپ کی لائبلٹی ہوگی کہ آپ آگے جس کو بیچ رہے ہیں اس کا نام پتہ کر لیں تاکہ اس کو جا کے ٹرانسفر کر دیں، ریفنڈ لے لیں ہمارے سے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ چین جو ہم نے پہلے توڑی ہوئی تھی بڑی دیر سے، ویٹ کی چین جس کو کہتے ہیں، ان پٹ آؤٹ پٹ چین، اس کو ہم کنیکٹ کر رہے ہیں، اور یہ بڑی دیر سے نہیں ہے۔ یہ مجھے یاد ہے کہ میں نے جب پچھلی دفعہ ریفارم شروع کیے تھے 2009 میں اور 10 میں، میں تو فیبرری میں چلا گیا تھا 2010 میں، یہ ریفارم ہونے تھے اس جون سے پہلے، تو یہ ہونے نہیں دیے تھے لوگوں نے، اب یہ ہوں گے۔ اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، یہ تو مجھے نہیں معلوم کہ میں آج ہوں اور کل ہوں گا یا نہیں ہوں گا، لیکن اگر میں یہاں رہا اور اس منصب میں رہا، نہ صرف کہ سب کو انکم ٹیکس دینا پڑے گا، سب کو سیلز ٹیکس بھی دینا پڑے گا، اور وہ اس لیے دینا پڑے گا کہ اس ملک کی ضرورت ہے۔ اس ملک کے 220 ملین عوام جو ہے وہ اس چیز کے اوپر بیٹھا ہوا ہے کہ ان کو گھر کی ضرورت ہے، ان کو نوکریوں کی ضرورت ہے، اور ہم اس لیے نہیں دے سکتے کہ ہمارے پاس اگر ٹیکس ٹو جی ڈی پی ہی اگر 9% ہے یا 10% ہے تو ہمارا تو خرچہ ہی 12% ہے سے 13% جو کرنٹ ایکسپینس ہے، ادھار لے کے تو ہم اپنا کرنٹ ایکسپینڈیچر جو ہے وہ پے کرتے ہیں، تو اس کے بعد جو ڈیولپمنٹ ہے وہ تو پھر اور ادھار، تو یہ نہیں چلے گا۔ کیونکہ اگر آپ ارد گرد دیکھیں تو لوگ جو ہیں وہ بڑے بڑے گھروں میں رہ رہے ہیں اور بڑی بڑی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، اور جا کے ریسٹورنٹ میں جا کے ایک وقت بھی 30,000 40,000 روپے کا بل دے دیتے ہیں، لیکن اگر آپ جب ان کے ٹیکس ریٹرن دیکھیں تو انہوں نے ٹیکس ریٹرن میں نہیں ہے
جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ صرف 2 ملین لوگ صرف ٹیکس ریٹرن میں ہیں، اس کا 220 ملین میں سے اگر آپ نکال بھی دیں وہ ایگریکلچر بیلٹ جس کے بیچ میں لوگ بڑے تھوڑا ٹیکس دیتے ہیں یا بلکہ ان کی انکم تھوڑی ہے، اور آپ کے پاس اگر 38 ملین ہاؤس ہولڈز ہیں تو کم از کم آپ کے پاس 15 سے 20 ملین تو کم از کم ٹیکس پیئرز ہونے چاہیے، وہ نہیں ہے۔ تو یہ میرا پیغام ہے عوام کو کہ ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو کہ پیسے خود برد کرتے ہیں، یا جہاں عمران خان جو ہے وہ بھی مسٹر کلین ہے، ان کے بھی کوئی سکینڈل نہیں ہوتا۔ ہم بھی جس بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں، بیسیکلی میں تو تنخواہ بھی نہیں لیتا، وجہ یہ ہے کہ اس قوم کا درد اس لیے آئے ہیں کہ اس قوم کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے۔ فنڈامنٹل جو پرابلم ہے، اسٹرکچرل پرابلم ہے پاکستان کا، وہ ہے کہ ویری لو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو۔ ابھی تو یہ اکانومی کی ری بیسنگ ہوگی، تو ابھی ہم اس دفعہ میرے خیال میں 11.5% ٹیکس ٹو جی ڈی پی پہ جائیں گے۔ اگر ری بیسنگ ہوئی تو اس سے بھی کم ہے۔ ان افیکٹ ہم لوگ ٹیکس ہی نہیں دیتے، تو ہم اپنی طرف سے سہولت پیدا کریں گے، اس قسم کے پلیٹ فارم لا کے ہم سہولت پیدا کریں گے، ہراسمنٹ نہیں کریں گے، سیلف اسیسمنٹ، آپ سیلف اسیسمنٹ کریں۔ آپ کو اگر اس میں کوئی مشکل ہے تو ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے آڈیٹر جس سے آپ صلاح مشورہ کر سکتے ہیں، لیکن ٹیکس تو آپ کو دینا پڑے گا۔ یہ جو ہے یہ اب وہ جو ایک قسم سے اس ملک میں ایک روایت چل رہی تھی کہ ہم ادھر ادھر سے ڈک کر کے ہم ٹیکس نہیں دیتے تھے، وہ اب ہم انشاءاللہ کلیکٹ کریں گے۔ ہمارا ایف بی آر جو ہے وہ ایفیشینٹ ہوتا جا رہا ہے، ٹیکنالوجی یوز کر رہا ہے، لیکن میں اس سے زیادہ ایک ریکویسٹ کروں گا لوگوں کو کہ ذرا دیکھیں، ارد گرد دیکھیں کتنے لوگوں کو ایک قسم کی گورنمنٹ کی ہیلپ کی ضرورت ہے، اور ہمیں اگر ہمارے پاس پیسے نہیں ہوں گے ہم کیسے ہیلپ کر سکیں گے؟ آپ یو کین ٹرن اراؤنڈ اینڈ یو کین سے کہ حکومت کون سا صحیح طریقے سے پیسے خرچ کرتی ہے۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بہت طریقے سے، بہت وجہ ہماری ایسی ہیں جس میں ہماری کوتاہی ہیں، لیکن چلیں آئیں، تالی جو ہے دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ آپ ٹیکس دینا شروع کر دیں، آپ ہماری اکاؤنٹیبلٹی کریں۔ ہماری اب اکاؤنٹیبلٹی بڑی سخت ہے، نیب جو ہے بڑا سخت ہے، لیکن اور بھی سختی ہو سکتی ہے، لیکن تالی دونوں ہاتھوں سے بجے گی۔ آپ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔